الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا۔ پہلا سوال انہوں نے صفت کے بارے میں کیا تھا، اب سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب دعا کیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے کہ یبین لنا ما لونہا، کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو، ایسی زرد کلر کی ہو، فاقع لونها، کہ جس کا رنگ جو ہے بہت تیز، بہت زیادہ زرد ہو، یعنی زردی جس کے رنگ میں بہت زیادہ ہو اور چمکدار سی ہو، چمکدار زردی جسے گولڈ کلر بھی کہتے ہیں، ایسا پیلا کلر کہ جس کے اندر تیزی اور چمکدار ہو، چمک سی ہو، اور وہ ہوتا ہے گولڈ کلر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سونے جیسے کلر کی، گولڈ کلر کی ہو۔ شدید الصفرتی، یہ فاقع لونہا کے معنی بیان فرمائے، یعنی بہت ہی زیادہ سخت پیلی ہو، اور سخت پیلی سے مراد جس کے اندر جس کلر میں تیزی ہو، یعنی اس پیلاہٹ کے اندر تیزی ہو، اور جو پیلاہٹ کے اندر تیزی ہو تھوڑی چمک سی آتی ہے تو وہ پھر گولڈ کلر کہلاتا ہے۔ اس کی اصل چونکہ پیلاہٹ ہے یا پیلا کلر ہے، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ الیہا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان فرمایا تسر الناظرین کے، بحسنہا سبب کو بیان فرما دیا، سبب سرور کو بیان فرما دیا، یعنی دیکھنے والوں کو اس کے حسن کی وجہ سے دیکھنے والوں کو خوشی اور سرور حاصل ہو۔ ای تعجبہم، یعنی الیہا متعلق کا بیان، بحسنہا سبب کا بیان، سبب سرور کا بیان۔ ای تعجبہم، یہ معنی بیان فرمائی، یعنی انہیں وہ حیران کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ پھر ہمارے رب سے دعا کیجئے اور کہ وہ ہمیں بتا دیں، کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ اور وہ کیسی ہو۔ اصائمۃ ام عاملۃ، پہلا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی ماہیہ کے ذریعے سے سوال کیا، دوبارہ پھر ماہیہ کے ذریعے سے سوال کیا، تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ پہلے بتایا تھا ماسنہا نکال کر، کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہاں جنس اور کیفیت کے بارے میں سوال نہیں ہے بلکہ صفت کے بارے میں سوال ہے، تو یہاں پر نوعیت کے بارے میں سوال کیا، پہلے صفت کے بارے میں تھا سوال، اور یہاں پر اب نوعیت کے بارے میں کہ کس نوع کی ہو، صائمہ ہو یا عاملہ ہو۔ ان البقرہ، کہ بے شک گائے، ای جنسہ المنعوت بما ذکر، جنسہ المنعوت بما ذکر، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ الف لام جنس کا ہے، البقرہ پر جو الف لام ہے وہ جنس کے لیے ہے، اور المنعوت آگے دوسرا یہ بیان صفت کو بیان فرمایا، دوسرا جو ہے صفت کو بیان فرمایا، بیان صفت بھی ہے اور الف لام جنس کا ہے، یہ اس کی غرض۔ تشابہ علینا، وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، یعنی وہ گائے جن کی جو صفات بیان کی گئی ہے یہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں،
لکثرتہ کہ اس طرح کی اس جیسی گائے تو بہت ساری ہیں۔ یہ علت تشابہ کو بیان فرمایا، علت تشابہ کو، کہ چونکہ بہت ساری ہیں اس طرح کی گائے تو وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں کہ کون سی گائے ذبح کریں۔ فلم نہتد الی المقصود، اب اس کے نتیجے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی تو ہم مقصود تک نہیں پہنچ پا رہے، یہ نتیجے کا بیان ہے۔ فلم نہتد الی المقصود وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم مقصود کو پا لیں گے۔ الیہا یہ نکال کر لمہتدون کے صلے کو بیان فرمایا، لمہتدون کے صلے کو بیان فرمایا، یعنی ہم اس تک پہنچ جائیں گے، ہم اس تک راہ پا لیں گے۔ وفی الحدیث، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لم یستثنوا لما بینت لهم آخر الابد، اگر یہ لوگ استثناء کر کے اللہ تعالیٰ کے چاہت کے ساتھ مقید نہ کرتے، اگر یہ لوگ یعنی انشاء اللہ استثناء کر کے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ مقید نہ کرتے، لما بینت لہم آخر الابد، تو پھر مکمل طور سے یہ گائے کبھی ان کے لیے واضح نہ ہوتی، گائے مکمل طور سے کبھی ان کے لیے واضح نہ ہوتی۔ انہوں نے انشاء اللہ استثناء کیا تو اس کی برکت سے ان کے لیے گائے کے پھر وضاحت مکمل ہو گئی۔ یہاں پر یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قرینہ بیان فرمایا، تفسیری نقطے کا قرینہ بیان فرمایا، یہ اس کے غرض ہے تفسیری نقطے کا قرینہ۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں کہ اگر یہ استثناء نہ کرتے تو ان کے لیے کبھی بھی بیان نہیں کی جاتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استثناء کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ مستقبل کے کاموں کو مقید کرنا یہ کتنا بابرکت ہے، یہ کتنا بابرکت ہے۔ تو لہذا اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے کاموں کے اندر، کیونکہ ہمیں بھی اس کا بہت حکم دیا گیا ہے حدیث وغیرہ کے اندر، اور قرآن کی آیتوں میں بھی، قرآن میں بھی حکم دیا ہے، تو اس لیے استثناء کسی بھی مستقبل کے کام کے لیے وعدہ کرنا ہو، عزم کرنا، کچھ بھی، لیکن استثناء ضرور کیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیونکہ بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کہہ دیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو بات پکی ہے، یہ تو کریں گے، نہیں یہ تو پکی ہے، اب ہماری طرف سے پکی ہے، یہ تو ضرور کرنا ہے۔ تو بھائی اس لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر بے اعتباری کر کے تھوڑی کہتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر انشاءاللہ کا کسی کو تلقین کرتا ہے تو وہ اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہو، بے اعتباری کی بات آپ پر اعتبار نہیں ہے اس کو، بلکہ استثناء کیا جاتا ہے تو اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اور وہ کام ہونے کے، اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہونے کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور تقریباً ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے استثناء کے اندر بہت برکت ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ مقید کیا کرنا ضروری ہے۔ باقی روایت کے اندر، اچھا پہلے آگے پڑھ لیں پھر اس کے بعد آگے یہ بات آ بھی رہی ہے تفسیر کے اندر۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو استعمال نہ ہوئی ہو، یعنی غیر مذللۃ بالعمل، یعنی عمل کے لیے، کسی کام کے لیے، بار برداری وغیرہ کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو۔ یہ لا ذلول کے معنی کی تعیین کی ہے،
لا ذلول کے معنی کی تعین کی ہے۔ تثیر الارض کہ اس کے ذریعے سے زمین کو کھودا جائے، یعنی زراعت کے لیے جو زمین میں ہل چلاتے ہیں تو یعنی ہل کے اندر نہ جوتی گئی ہو، ہل کے اندر نہ جوتی گئی ہو، ہل میں نہ لگائے۔ تقلبها نکال کر تثیر کے معنی بیان فرمایا، تثیر الارض کے معنی بیان فرمایا۔ للزراعتی یہ اس کے علت بیان فرماتی کہ زمین کو پہ جو ہل چلایا جاتا ہے وہ زراعت کے لیے چلایا جاتا ہے۔ جی تقلبها یہ تثیر الارض کے معنی بیان فرمائے، للزراعتی علت کو بیان فرمایا۔ والجملۃ صفۃ ذلول داخلۃ فی النہی، یہ فرمایا کہ یہ تثیر الارض یہ جو جملہ ہے یہ ذلول کی صفت ہے اور نہی کے اندر داخل ہے، یعنی ذلول کی جو نہی ہے اسی نہی کے اندر یہ داخل ہے، چونکہ یہ اس کی صفت بن رہا ہے، موصوف صفت مل کر نہی اس پر داخل ہے۔ یہ مبصر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ ولا تسقی الحرث اور نہ ہی پانی نکالنے کے لیے، یعنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے، اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے، یعنی یا تو ہل میں جوتی گئی ہو یا پھر پانی زمین کو سیراب کرنے کے لیے کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا، تو ایسے کنویں ہوتے تھے کہ جن میں گائے یعنی بیل وغیرہ کو باندھ کر اب یہ چکر کاٹتے تھے، یہ مستقل گھومتے تھے، چکر کاٹتے رہتے تھے، اور وہ مشین پھر اس کے ذریعے سے گھومتی رہتی تھی، چلتی رہتی تھی اور پانی نکلتا تھا۔ الارض المہیئۃ للزراعۃ، یہ یعنی کھیتی کو تو پانی نہیں دیں گے نا، بلکہ اس زمین کو پانی دیا جاتا ہے جس کے اندر کھیتی لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کو کھیتی کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے، زمین کو کھود کر بیج ڈال کر۔ تو مفسر رحمۃ اللہ تسقی الحرث کے معنی بیان فرمائے، مرادی معنی بیان فرمائے کہ یعنی اس زمین کو جس کو زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ مسلمتن وہ صحیح سالم ہو، پاک صاف ہو، کس سے؟ من العیوب و آثار العملی، یہ مسلمتن یعنی سلامت کی تعین کر دی۔ کن چیزوں سے سلامت مطلوب ہے؟ ہر قسم کے عیب سے اور عمل کے آثار سے، یعنی نہ تو اس کے اوپر کھیتی باڑی کا یا جو ہے استسقاء کا کسی چیز کا عمل، سقی حرث کا عمل، کوئی بھی عمل اس پر ظاہر نہ ہو، اس سے بھی صاف ہو، سالم ہو، اور اسی طرح اور بھی عیوب سے سالم ہو، کیونکہ جو قید لگائی گئی ہیں وہ تمام عیوب سے سالم ہونا مطلب ہے۔ لا شیعۃ یعنی کوئی رنگ، لون یعنی کوئی رنگ بھی اس کے اوپر عمل یا کسی اور چیز کا عمل رنگ اس کے اوپر لگ جائے۔ جب کام کرتے ہیں تو رنگ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، جہاں پر رسی یا ایسی چیزیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں کا رنگ اس کا تھوڑا یا تو گہرا پڑ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، رنگ عموماً کالا سا پڑ جاتا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو۔ لون لا شیعۃ کوئی رنگ اس کا خراب نہ ہو، فیہا غیر لونہا یہ متعلق کو بیان فرمائے، لون نکال کر لا شیعۃ کے مرادی معنی بیان فرمائے، فیہا کے بعد غیر لونہا نکال کر یہ متعلق کو بیان فرمائے، یعنی اس کے رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ اس پر نہ لگا ہوا ہو، یعنی اور کوئی رنگ اس پر جبھی لگے گا، جبھی چڑھے گا جب اس کے اندر عمل وغیرہ یعنی کسی کام میں اس کو لگایا گیا ہوگا۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں، یعنی جئت نطقت، یہ جئت کے مرادی معنی بیان فرمائے، بالبیان التام مکمل بیان کے ساتھ، یہ بالحق کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ آئیے سمجھ میں؟ فطلبوها، اب یہاں سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ تکمیل کو بیان فرما رہے ہیں۔ فطلبوها تو انہوں نے وہ گائے تلاش کی، فوجدوها عند الفتى البار بأمه،
انہوں نے جی جئت کے مراد معنی بالبیان التامی بالحق کے مراد معنی آگے تکمیل بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ تو انہوں نے ایک ایسے نوجوان کے پاس اس گائے کو پایا، ان صفات کی گائے کو پایا کہ جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. فاشتروها بملء مسکها ذهبا، لہذا انہوں نے وہ گائے اس گائے کی کھال بھر کر، یعنی اس گائے کی جو کھال ہوتی وہ بھر کر اس کو سونا دیا. وہ گائے وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر انہوں نے اس کو راضی کیا، اور حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ جتنی اس گائے کی کھال جو ہے وہ پوری بھر کر سونا دیں گے. اس پر بات جو ہے ٹھہر گئی اور اتنا سونا انہوں نے اس کو دیا. پھر وہ گائے اس سے انہوں نے خریدی. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، قرآن کریم فرماتا ہے، قرآن کریم کا فرمان ہے کہ لیکن یہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. کیوں؟ لغلاء ثمنها، یعنی انہوں نے کر تو دیا مگر ان کا ایسا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. علت اس کی کیا ہے؟ لغلاء ثمنها، کہ اس کی قیمت بہت تھی، بہت ہی زیادہ قیمت تھی اس کی، اس لیے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کرنے کا. وفی الحدیث، یہاں سے پھر دوبارہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیری نقطے کے قرینے کو بیان فرما رہے ہیں. تفسیری نقطے کے قرینے کو بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں وفی الحدیث لو ذبحوا ای بقرۃ کانت لأجزأتهم، کہ اگر یہ لوگ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، جب ان کو حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا. ولیکن شددوا علی انفسہم فشدد اللہ علیہم، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے اوپر سختی کی. یہ پوچھتے گئے تو اللہ تعالیٰ پھر شرائط بھی بتاتے گئے. تو یعنی انہوں نے جو سوالات کیے ہیں، یہ اگر ان سوالات کرنے کے بجائے ان کو حکم دیا ان تذبحوا بقرۃ، عام حکم تھا، کوئی خاص نہیں، کوئی قید نہیں. وہ یہ تھا کہ وہ جب ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو حکم یہ ہوا تھا کہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس کی زبان جو ہے وہ اس کے بدن سے ٹچ کرے. گائے کی زبان اس کے بدن سے جب لگائیں گے، مس کریں گے، ٹچ کریں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا. تو لیکن اس کے لیے انہوں نے اتنا سوالات کیے، اور ان سوالات کی وجہ سے جو ہے سختی انہوں نے خود کی، تو ان کے اوپر سختی کرتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر سختی کی. اسی طرح جو بات جتنی بتا دی جائے، اگر بات واضح نہ ہو تو سوال کیا جائے، لیکن اگر بات بتا دی گئی، مکمل بات واضح ہو گئی تو بس اب یعنی بلا وجہ کے سوالات اور بلا وجہ کی چوں چرا کرنا اور بلا وجہ کے جو ہے اس میں اعتراضات نکالنا، یہ غلط ہے.